بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اقرأ باسم ربک الذی خلق. Recite in the name of your Lord who created. خلق الانسان من علق. Created man from a clinging substance. اقرأ وربک الاکرم. Recite, and your Lord is the most generous, الذی علم بالقلم. who taught by the pen, علم الانسان ما لم يعلم. taught man that which he knew not. كلا إن الإنسان ليطغى. No, but indeed man transgresses, أن رآه استغنى. because he sees himself self-sufficient. إن إلى ربك الرجعى. Indeed, to your Lord is the return. أرأيت الذي ينهى. Have you seen the one who forbids, عبدا إذا صلى. a servant when he prays? أرأيت إن كان على الهدى. Have you seen if he is upon guidance, أو أمر بالتقوى. or enjoins righteousness? أرأيت إن كذب وتولى. Have you seen if he denies and turns away? ألم يعلم بأن الله يرى. Does he not know that Allah sees? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock. ناصية كاذبة خاطئة. A lying, sinning forelock. فليدع ناديه. Then let him call his associates. سندع الزبانية. We will call the angels of hell. كلا لا تطعه واسجد واقترب. No, do not obey him, but prostrate and draw near to Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً. آپ لوگوں کو اور ٹائمنگز میں بلاتی ہوں اور آپ لوگ آ جاتے ہیں. ایکچولی آپ لوگوں کی طرف سے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی. مجھے اندازہ ہے کہ عربی کا سبجیکٹ پڑھنا اور آن لائن پڑھنا دونوں طرح سے ہی بہت ٹف امتحان ہے. تو ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگوں کے لیے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوگا. بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہی سجیشن آیا تھا کہ اگر ہمیں ڈیمو کلاس مل جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہوگا. تو ڈیمو کلاس از ڈیفینیٹلی آن فیس بک، لیکن کورس فیس بک کے اوپر جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. تو آج کا سیشن جو میرا ہے انشاءاللہ وہ ڈیمو کلاس پلس آئی ووڈ لائک ٹو گیو آل آف یو اے موٹیویشن کہ آپ لوگ عربی زبان کو سیکھنے کی طرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں ضرور. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہی کورس جوائن کریں. میرا موٹیویشن جو ہے وہ جنرل ہے. آپ جہاں بھی جب بھی جس وقت آپ کے گھر کی ذمہ داریاں آپ کو اجازت دیں، آپ کے ظاہری بات ہے فرائض کے بعد جب آپ کو ذمہ داریوں میں سے کچھ ٹائم ملے تو آپ لوگ ضرور اس علم کی طرف آگے بڑھیں. یہ صرف ایک مقصد ہے. تو آج کی کلاس پہلے جو ہے وہ تمام انرجیٹک گرلز کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی، اور اس کے بعد میں ایک سیشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیمو کلاس کا، جیسے کہ ہم کلاس میں پڑھیں گے اس کا کریں گے. اور یہ جو میں اس وقت آپ کو یہاں کراؤں گی، آپ میں سے جو اسٹوڈینٹس بنیں گی اور میرے کورس کو جوائن کریں گی تو یہی والا سلیبس ظاہری بات ہے ہم وہاں پر بھی کریں گے. یہ تو صرف آپ کو صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے.
کہ ہم کس طرح سے اس کو کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، یہ کورس جو ہے وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں جنہوں نے پہلے کوئی کورس گرامر کا کیا ہوا ہے اینڈ دے نیڈ اے ریفریشر. یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی گرامر کا کورس نہیں کیا ہوا، اور یہ کورس وہ بچیاں بھی کر سکتی ہیں جو کسی اسلامک اسکول میں جاتی ہیں اور وہاں ان کو عربک لینگویج پڑھنے میں پرابلم آ رہی ہے، اس لیے کہ وہاں ٹیچر کا میڈیم آف انسٹرکشن عربک ہے. میرا کورس جو ہے وہ ہوگا اردو میں پڑھاؤں گی اردو میں، لیکن ٹرمینالوجی ظاہری بات ہے میری عربک ہوگی، تو اتنی مشکل آپ لوگوں کو ہوگی نہیں. ہاں یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ یہ جو کورس ہے، ایک تو یہ کہ یہ کمپلیٹ عربک گرامر نہیں ہے، یہ صرف لیول 1 ہے اور بہت ایزی اپروچ کے ساتھ لیول 1 ہے. نحو کا لیول 1 ہے، یعنی ناؤنس کا بھی فرسٹ پارٹ ہوگا، اور اس میں ہم لینگویج نہیں کریں گے، اس میں ہم جو ہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ الفاظ کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے. تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنے اس سیشن کو شروع کریں گے. یہ سیشن ان تمام بہادر خواتین کے نام پر ہے جن کو گرامر پڑھنے کا شوق آ رہا ہے یا جن کو گرامر پڑھنے کا شوق ہے. اور یہ میں پہلے سے بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے ساتھ گرامر پڑھنی ہے تو آپ کو اپنے اوپر انرجیٹک گرل ہونے کا ٹائٹل لگانا پڑے گا. اب یہ مت کہیے گا پلیز کہ میں گرل کیسے ہو سکتی ہوں، میری عمر تو 40 سال ہے یا میری عمر تو 50 سال ہے. میرے لیے میری اسٹوڈنٹس جب وہ پوری موٹیویشن سے شوق سے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں میرے ساتھ تو میرے لیے سب گرلز ہوتی ہیں. صحیح ہے. سو دس ڈیمو اینڈ موٹیویشن کلاس از فار دا انرجیٹک گرلز دوز آر ایکچولی تھنکنگ اور پلاننگ ٹو جوائن دس عربک کورس جو میں آفر کر رہی ہوں، یا کوئی بھی عربک کورس جو کوئی بھی ٹیچر آفر کرتے ہیں. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی خلقنا وجعلنا من المسلمین وَأَلْهَمَنَا فَحْمَ قَوَائِدَ اللِّسَانِ وَأَنزَلَ لِهِدَایَتِنَا قُرْآنًا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ. اللہ اور اللہ کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ جس نے ہمیں اس زبان کو سیکھنے کے لیے، اس زبان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی انڈرسٹینڈنگ، عقل اور شعور دیا. وَأَنزَلَ لِهِدَایَتِنَا، اور اس نے ہماری گائیڈنس کے لیے اس عربی قرآن کو جو کہ واضح ہے اس کو ہم پر نازل فرمایا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت جو بھی میں بات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں اس امید کے ساتھ اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ آپ شوق سے سنیں گی اور آپ کا شوق اس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیے یہ میں اپنی بات کو شروع کروں گی پیٹرن سے. جو میں آپ کو انشاءاللہ یہ اسٹڈی کراؤں گی، یہ جو میرا عربی گرامر قرآن کی پڑھانے کا انداز ہے، اس میں جو پیٹرن میں اڈاپٹ کرتی ہوں وہ ہوتا ہے ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی. آپ نے یہ انداز جو ہے آپ کے بچے جانتے ہوں گے اس پیٹرن کو. آئی ایم شیور آپ کے بچے جو یونیورسٹیز جاتے ہیں انہوں نے یہ ٹرم سنی ہوگی، ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی. یعنی عربی گرامر جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو خاص طور پر جب آپ قرآن کی عربی پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہوئے ہر جگہ پر بالکل ایویڈنس فارمولا ایسے نظر آتا ہے جیسے کہ میتھمیٹکس کی کتاب میں نظر آتا ہے. تو میرا پیٹرن انشاءاللہ آپ کو پڑھانے کا ہوگا دس ول بی ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی. اگر آپ نے جو ہے وہ کالج یونیورسٹیز میں سبجیکٹس جو ہیں وہ لیے ہوں سوشل سائنسز کے، اور سوشل سائنسز میں سے اگر آپ نے سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا ہو تو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں جب وہ پڑھاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپلیکس اسکل کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایک بہت اسٹرانگ اپنا ویژن بنانا ہوتا ہے. دیکھیں کمپلیکس اسکل، کوئی بھی اسکل جب آپ سیکھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے جس وقت
آپ میں سے وہ خواتین جو گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، کار ڈرائیو کرتے ہیں، جب آپ کو کار ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی اور جس وقت آپ نے اپنے آپ کو اس پیٹرن پہ رکھا کہ اچھا اب آپ نے کار چلانی سیکھنی ہے، تو آپ نے جب اپنے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اسکل آپ نے سیکھنی ہے، اس وقت آپ کو وہ کمپلیکس لگ رہی ہوتی ہے. جب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو کتنا کیئرفل ہو کے ڈرائیو کرتے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہر طرف دھیان رکھنا ہے، بریکس پر بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے، کیسے ہم نے اسپیڈ بڑھانی ہے اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے. لیکن جب ایک دفعہ آپ کار چلانا سیکھ جاتے ہیں تو پھر کیا آپ کو بار بار جو ہے وہ اتنا کانشیس ہونا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ادھر بھی دھیان رکھیں ادھر بھی دھیان رکھیں. بعض خواتین جب نئی نئی ڈرائیونگ کرتی ہیں تو کہتی ہیں کوئی مجھ سے بات نہ کرے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کہیں میں کہیں ٹکر نہ مار دوں، ہے نا. لیکن جب ایک دفعہ آپ ایکسپرٹ ڈرائیور بن جاتے ہیں تو اب آپ نے وہ کمپلیکس اسکل سیکھ لی ہے. انیشیلی جس میں آپ بہت محنت کر رہی تھی، اب ایک دفعہ آپ اس میں ماسٹر کر لیتے ہیں نا تو آپ آنکھیں بند کر کے لٹرلی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. مطلب کبھی کبھی آپ کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ میپنگ بھی نہیں کرنی ہوتی روڈس کی، آپ کو جو ہے وہ نیویگیٹر بھی آن نہیں کرنا ہوتا، اور آپ بس جیسے ایک جس کو آپ کہتے ہیں روبوٹک وے میں اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور روبوٹک وے میں ایک جگہ پہنچ جاتی ہیں جہاں آپ اکثر آتی جاتی رہتی ہیں. تو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کو ہی فوکس میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو یہ چیز اپنے سامنے رکھنی ہے کہ آپ اس کورس کو کریں گی. یہ کورس بالکل مشکل نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں کاپی پینسل ہے تو ابھی سے ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا. میں نے جب کورس اناؤنس کیا تھا تو ایک جملہ آپ لوگوں کو لکھوایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو آپ میں سے مجھے جوائن کرے گا وہ یہ جملہ لکھ لے. وہ جملہ نمبر 1 آپ کا تھا کہ عائشہ میں یہ کورس چھوڑ کر بھاگوں گی نہیں، اور مجھے امید ہے کہ جو جوائن کرے گا انشاءاللہ وہ نہیں بھاگے گا. صحیح. تو ایک جملہ میں نے وہ لکھوایا تھا. اب ایک جملہ آپ انشاءاللہ لکھیں گی اور وہ جملہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں اس کورس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھوں گی کہ یہ مشکل نہیں ہے. ہاں یہ ایک کمپلیکس اسکل ہے، لیکن جب ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیکس اسکل جو ہے ہم اس کو ہارنیس کر لیں گے. بالکل جیسے آپ ڈرائیونگ کی مثال ذہن میں رکھیں گے. تو دوسرا جملہ آپ نے کیا لکھنا ہے اپنے پاس کہ عربی گرامر قرآن کی پڑھنا کمپلیکس اسکل ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے. صحیح. اچھا ایک کتاب ہے، آپ سے جو کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے وہ یہ کتاب پڑھے، اس کو بہت مزہ آئے گا. اور جس کو نہیں پڑھنی اس کو میں سینوپسس دے رہی ہوں، اور یہ اس کتاب کا سینوپسس ہی اصل میں میرا موٹیویشن پارٹ ہے فار آل انرجیٹک گرلس. صحیح. دیکھیں الحمدللہ ظاہری بات ہے جو یہاں مجھے سن رہا ہے، چاہے آپ کورسز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا آپ کورسز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، بٹ آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیف کہ ظاہری بات ہے جو یہاں اس وقت رات کے 10 بجے ورکنگ ڈیز کے اندر، ویک ڈیز کے اندر جو ہے وہ مجھے سننے بیٹھ گیا ہے، وہ کسی نہ کسی فارم میں قرآن کی کلاسز سے کنیکٹڈ ہے. اگر وہ فارمولیٹڈ کورس نہیں بھی کر رہا تو لسنر ضرور ہے. صحیح. اور قرآن کیوں پڑھنا چاہیے، عربی زبان کیوں سیکھنی چاہیے، اس کی امپورٹنس الحمدللہ آپ کو قرآن اور حدیث سے کہیں نہ کہیں سننے کو ضرور ملتی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ہم جب ایک دفعہ کورس شروع کر دیں گے اس کے درمیان میں بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت آپ کے سامنے جو میں موٹیویشن رکھ رہی ہوں ود دا بلیف کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے اور وہ اس کو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دنیا کی ہر اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے فائدے کی کوئی چیز ود ان دا بریکٹ آف شریعہ آتی ہے. تو یہ کتاب ہے جس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہے ماسٹری، اس کا کتاب ہے کا نام ہے، ٹائٹل ہے، اور یہ جارج لینرڈ کی ہے. اس میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے انالیسس کیا ہے، اور انالیسس کس بات پہ کیا ہے کہ ایک انسان کسی بھی اسکل میں ماسٹر کیسے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی اسکل میں ماسٹر کرنا ہے، یعنی آپ مثال کے طور پر ایک بہت اچھے شیف بننا چاہتی ہیں یا آپ ایک بہت اچھی ماں بننا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک اسکل ہو گئی نا کہ آپ ایک بہت اچھا رول ایلوکیشن اپنا اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک اچھی ماں بننا چاہتی ہیں، اچھی بیٹی بننا چاہتی ہیں، اچھی بیوی بننا چاہتی ہیں. تو یہ سب کمپلیکس اسکلز ہیں، یہ بھی اسکلز ہیں ہماری زندگی کی. اب جب ہم ان میں سے کوئی بھی چیز، یا ہم عربی گرامر کا کورس کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح، آپ کو اگر آپ میں سے کسی کو مشکل لگتا ہے کہ میں نے کورس کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ بہت مشکل ہے، تسہیل النحو،
تو آج آپ کو مشکل لگ رہا ہے, بٹ وین یو ول ریپیٹ, when I will say, میرے پیچھے پیچھے جب بھی آپ بولیں گی, within 3 months it will be on your fingertips and you will be pronouncing with the right pronunciation inshallah within 3 months. This is تسہیل النحو. نحو اسم کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کورس ہے, لیٹس سے آپ کے ابو پوچھتے ہیں, آپ کی امی پوچھتی ہیں, آپ کے بہن بھائی پوچھتے ہیں, یا آپ اگر میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ پوچھتے ہیں, یا آپ کے بچے ہیں تو بچے پوچھتے ہیں آپ کون سا کورس کر رہی ہیں, تو آپ کیسے کہیں گی آئی ایم ڈوئنگ تسہیل النحو. وہ کہیں گی اوہو اما یا بیٹی جو ہے وہ روب ڈالنے لگ گئی کہ تسہیل النحو, کہیں گے اچھا بیٹا بتا بھی دو یہ کون سا کورس ہے. صحیح. تو آپ میں سے کوئی گھبرائے گا نہیں. جب آپ نے پہلے ہی جملہ لکھ لیا ہے کہ عائشہ میں بھاگوں گی نہیں, تو اب میں آپ کو تسہیل النحو کراؤں یا کلمات المظہرون کراؤں یا میں آپ کو حیات الارض کراؤں, آپ کچھ بھی نہیں گھبرائیں گی, کسی چیز کو سننے میں نہیں گھبرائیں گی. everything will be written in front of you. میں آپ کے سامنے ایک بات کو مجھے لگے گا مشکل ہے تو میں کئی دفعہ ریپیٹ کروں گی. صحیح. تو اب یہ جو بک ہے ماسٹری, اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مشکل چیز کو سیکھنے کے لیے انسان جب اپنے آپ کو ماسٹر کرنا چاہتا ہے تو اس کو 3 طرح کے دشمنوں سے بچنا ہے. اور یہ دشمن جو ہیں, یہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان تو ہے نہیں کہ شیطان سے بچو اور نفس سے بچو اور ہوا سے بچو اور مٹیریلسٹک دنیا سے بچو, یہ تو ایک نان مسلم ہے. تو اس نے کہا کہ ماسٹر بننے کے لیے, اور آپ اپنی یہ والی کتاب یا یہ والی بات جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں نا, آپ میں سے جتنی بڑی بہنیں ہیں یا آپ میں سے جتنی جو ہیں وہ مائیں ہیں, یہ جا کر آپ اپنے بچوں کو ان کی پڑھائی پر بھی اپلائی کرا سکتے ہیں. بیکاز میرا بلیف ہے کہ ہم پڑھتے تو قرآن ہیں, لیکن قرآن ہمیں جہاں شریعت, ہدایت اور قانون سکھاتا ہے, اللہ کا عبد بننا سکھاتا ہے, سائملٹینیسلی قرآن ہمیں ایک بہت کامیاب انسان بھی دنیا میں بنا رہا ہوتا ہے. اینڈ دس از دا کمبینیشن. تو اب آپ اس چیز کو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے. تو جارج لینرڈ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اسکل میں ماسٹر کرنا ہے تو آپ نے 3 دشمنوں سے بچنا ہے, اور یہ 3 دشمن آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہو سکتے ہیں. کسی انسان میں یہ تینوں پرابلمس, تینوں دشمن اس کے مائنڈ سیٹ پر اٹیک کر سکتے ہیں, یا وہ ان 3 مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ جو جارج لینرڈ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا ایک سوچ, آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی اپروچ آپ کا دشمن ہے, اور اس کو وہ کہتا ہے دا ڈیبلرز. دا ڈیبلر مائنڈ سیٹ, جس کو آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہے اور ایک گراف بھی بنا ہوا ہے. تو آپ کو اس سے کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مجھے کسی اسکل میں ماسٹر کرنا ہے تو مجھے ڈیبلر مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے. اچھا, یہ ڈیبلر مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می کلیریفائی ٹو یو. ڈیبلر مائنڈ سیٹ, جارج لینرڈ لکھتا ہے کہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ تو کرنا چاہ رہے تھے کسی اسکل کو ماسٹر, لیکن اگر یہ دشمن آپ کے اوپر اٹیک کرے گا, یہ والا پارٹ جو ہے آپ کی مائنڈ سیٹ کے اوپر جو ہے وہ اوور پاور ہوگا, تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو وقتی ہائے تو کرتا ہے, وہ جو جلدی میں بھاگنے والے ہوتے ہیں لیکن بہت جلدی سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. So this is the easy approach in Urdu for the dabblers. وہ جو بہت ایموشنلی انتھوزیاسٹکلی کوئی کام شروع کرتے ہیں, بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد سمندر کے جھاگ کی طرح بالکل جو ایک دم سے ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ گھبراتے ہیں کہ اوہو بڑی مشکلات آ رہی ہیں, اوہو بڑا راکی راستہ ہے. دیکھیں, ماسٹر کرنے والے کو تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی اسکل کو سیکھنا ہے, کمپلیکس اسکل کو آسان بنانے تک کا جو سفر ہے وہ مشکل اور لمبا سفر ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن یہ جو ڈیبلر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, اس میں انسان جو ہے وہ آتا تو بہت تیزی سے ہے, لیکن پھر وہ ایک سرٹن, جس کو آپ کہتے ہیں سکسیس پلیٹو, اس پر آنے کے بعد جو ہے نا بس ایک دم سے موٹیویشن ڈاؤن ہو جائے گی, ایک دم سے ایسا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ جس میں اب ہمت نہیں آ رہی ہے. نئی چیز کو اڈاپٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو, اور نئی چیزوں کو دیکھ کر فوراً کتنا ایکسائٹیڈ ہے, نئی ہابی لے لیتی ہوں, نیا کوئی جاب کرنا شروع کر دیتی ہوں, کوئی نیا جو ہے وہ میں گیم لے لیتی ہوں. یہ بعض مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, بہت ٹنس آف انتھوزیازم سے کام شروع کریں گے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کا جو ہے نا وہ پورا براڈ کاسٹ بھی کر دیں گے. آپ کو پتا ہے میں نے کورس جوائن کر لیا, آپ کو پتا ہے میں نے نئی جاب شروع کر دی, لیکن بہت جلدی ان کا جو موٹیویشن لیول ہے
وہ کم ہوتا ہے. اور کب کم ہوتا ہے؟ جب محنت کرنی پڑتی ہے. جب محنت کی باری آتی ہے تو پھر اب یہ اسکیپ روٹ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ انسان کا دشمن کیوں ہے. اس میں انسان ایکسکیوزز دینے کا ماہر ہو جاتا ہے. اے بہت، جیسے بچے نہیں ہوتے، نہیں نہیں بہت مشکل اسٹڈیز ہیں، نہیں نہیں میری طبیعت خراب ہے، یہ والا. یا ایک ایکٹیویٹی کو لینے کے بعد بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں، بہت محنت کرنے سے جلدی اکتا جاتے ہیں، بور جلدی ہونے والے لوگ. تو آپ نے اور میں نے ڈیبلر نہیں بننا. بس اگر آپ نے کمپلیکس اسکل اس عربک گرامر کو سیکھنا ہے تو ڈیبلر مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے، ایکسکیوز دینے والے مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے، جلدی بور ہونے والے مائنڈ سیٹ سے بچنا ہے، مشکل سے بالکل بھی نہیں گھبرانا. ٹھیک ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ یہ جارج لینرٹ کہتا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے، جو ہمارا دشمن ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جو ہم ماسٹر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے obsessive مائنڈ سیٹ. یہ obsessive مائنڈ سیٹ والا جو انسان ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کا سارا فوکس ریزلٹ پر ہوتا ہے. لو، انہوں نے تو کہا تھا کہ ہر ورک شیٹ میں 80% آئے گا تو مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا. 3 ورک شیٹس میں تو میرے 80% سے زیادہ آئے، اب 4th ورک شیٹ میں میرے ہو گئے 60%. میں نہیں کر سکتی. obsessive مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کا سارا فوکس بس ریزلٹ پر ہوتا ہے. اس چیز پر نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں اگر ریزلٹ نہیں آیا، I haven't reached there yet but I can try more. یہ شارٹ کٹس کی تلاش میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، یہ ایک کام کو ادھورا چھوڑتے ہیں اور پھر کوشش کرنا کم کر دیتے ہیں. دیکھیں انسان، آپ کے بچے میتھس پڑھتے ہوں گے نا، اگر آپ نے اپنے بچے کو کیلکولس میں ایکسپرٹ بنانا ہے تو کیلکولس میں ایکسپرٹ بننے سے پہلے آپ کے بچے کو الجبرا آنا چاہیے. یہ جو obsessive مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو انسان کا دشمن بنتا ہے، یہ بہت امپیشنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کے اندر بھی محنت کی کمی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹیڈ فاسٹ. یہ نہیں ہوتی، یہ جلد باز لوگ ہوتے ہیں، بس جلدی مل جائے، حل من مزید والا معاملہ، بس جلدی جلدی اچھا رزلٹ آ جائے، جلدی جلدی کورس ختم ہو جائے، جلدی جلدی جو ہے میں ماسٹر بن جاؤں. جلدی جلدی کوئی ماسٹر نہیں بنتا. اور جب بھی آپ جلدی جلدی ماسٹر بننے کی کوشش کریں گے نا، یاد رکھیں آپ کو ٹھوکر لگے گی. اور ہمارے دین کے راستے میں آنے والی بہت سی بہنوں کا معاملہ یہی ہے، جلدی جلدی ماسٹر بن جاؤں. یہ جلدی جلدی کوئی ماسٹر نہیں بنتا. کوئی کامیابی اوور نائٹ حاصل نہیں کی جا سکتی. تیسرا مائنڈ سیٹ جس سے آپ کو اور مجھے اس کورس میں بچنا ہے وہ ہے ہیکر مائنڈ سیٹ. یعنی ایک اچھے نیت کے ساتھ تو کام شروع کیا تھا، لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تو آپ نے کیئر کرنی چھوڑ دی. اب آپ اپنی باقی ذمہ داریوں میں لگ گئے. یہ ہیکر مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے، جارج لینرڈ لکھتا ہے، جن لوگوں کے پاس آلریڈی اتنے کام ہوتے ہیں وہ ایک اور ذمہ داری ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ سب کام بہت اچھے کر رہے ہیں، جبکہ یہ اپنے ہر کام میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. ان تینوں مائنڈ سیٹ سے، چاہے وہ ڈیبلر ہے، چاہے وہ obsessive ہے، چاہے وہ ہیکر ہے، جو ان تینوں سے بچ گیا وہ ماسٹر بن سکتا ہے. اور ماسٹر مائنڈ سیٹ آپ کا کیسے بنے گا؟ ناؤ کمنگ آن مائی فائنل پوائنٹ آف موٹیویشن. ماسٹر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اس وقت ہوں گے جب آپ کے سامنے ویژن ہوگا. اور ہمارا اس کورس کا ویژن کیا ہوگا؟ میں یہ جو لینگویج سیکھنے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام دنیا کی کسی ملک میں بولے جانے والی، نیشن میں بولے جانے والی زبان نہیں ہے، یہ رب کے کلام کی زبان ہے. آپ اس اپنے ویژن کو میننگ فل بنائیں گی، آپ پلاننگ کے ساتھ چلیں گی. آپ کو پتا ہوگا ہفتے میں ایک کلاس آنی ہے، 25 منٹس کی ہوگی. میں نے اگلی کلاس کے آنے سے پہلے اپنی اس کلاس کے نوٹس بنا لینے ہیں. میں نے اگلی کلاس کی ورک شیٹ آنے سے پہلے اپنی یہ ورک شیٹ کر لینی ہے. دیٹس کالڈ مستقل مزاجی. یہ ہے ماسٹر مائنڈ سیٹ. اس کو کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ. یہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مشکل سے نہیں گھبراتے. ہاں یہ اچھے ریزلٹ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ کسی موقع پہ ریزلٹ اچیو نہ کر سکیں تو روتے دھوتے نہیں ہیں، بلکہ فارورڈ لوکنگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ابھی نہیں آئے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آئی ول پٹ مائی مور ایفرٹ انٹو اٹ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ارادہ کر لیتے ہیں پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بیلنسڈ وے میں لے کر چلتے ہیں.
اتنا کام لیتے ہیں جتنا یہ مینج کر سکتے ہیں, اور آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اس کیٹیگری میں آنا ہے. صحیح؟ تو آپ کے سامنے اس وقت یہ 3 طرح کے مائنڈ سیٹ رکھنے کی اس وقت ضرورت اس لیے تھی کہ جب آپ یہ کورس شروع کریں گے نا تو کبھی شیطان آپ کو ڈیولر مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جائے گا, کبھی آپ کو جلد باز بنائے گا, آبسیسو مائنڈ سیٹ کی طرف لے کر جائے گا, کبھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا اور ہیکر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا, اور آپ سے کہے گا کہ سب ٹھیک کر رہی ہو, کوئی بات نہیں اگر تم نے جو ہے وہ بہت محنت نہیں کی, کوئی بات نہیں اگر تم نے ہر ہفتے آڈیو نہیں سنی, کہہ دینا میں نے سن لی. یہ ہے ہیکر مائنڈ سیٹ. اور آپ اور میں تو الحمدللہ اپنے اس مائنڈ سیٹ کے دشمن کے پیٹرن کے ساتھ ساتھ اپنے اصل دشمن شیطان کو بھی پہچانتے ہیں. آپ اور میں قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں, اپنے وقت میں قرآن کو انکارپوریٹ کر رہے ہوں, اپنی ہابیز کو فلٹر کر رہے ہوں کہ ہم اپنا وقت, فارغ وقت بھی وہاں گزاریں جہاں ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو یہ بات پسند آ رہی ہو؟ تو وہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا 5 وقت کی نماز بالکل نہ چھوٹے, اور اپنے رب سے صبح شام کی دعاؤں کے ساتھ تعلق بالکل نہ چھوٹے. اور آپ کی جو ذمہ داریاں فرائض کی کیٹیگری میں ہیں ان کی کاسٹ پر یہ کورس جوائن نہیں کرنا. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اور بہت سے کام ہیں, پلیز, میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی پر رکھا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو انسان اتنا کام ہاتھ میں لیتا ہے جو انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی سے آپ انشاءاللہ ایک ماسٹر مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گی. اور انشاءاللہ جو آپ میں سے میرے ساتھ یہ 6 مہینے صبر کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ, جینوین اسٹوڈنٹ بنتے ہوئے, باہمت انرجیٹک گرلز بنتے ہوئے گزاریں گی, تو آپ کا ہر ورک شیٹ کا رزلٹ اور آپ کا ایک پورا رزلٹ شیٹ, as well as if you will be able to get yourself eligible for the certificate, وہ آپ کو آپ کی چیک ورک شیٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے انشاءاللہ گھروں میں پہنچایا جائے گا بہت محبت کے ساتھ, اور تاکہ آپ کا اور میرا تعلق, آپ کا اور ہمارا یہ کنیکشن بنا رہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کورس کو نیکسٹ لیول پر کب آفر کرتی ہوں, میں یہ کورس دوبارہ آفر کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی, آئی ہیو نو آئیڈیا. فی الحال میں نے اس کو ایز اے ٹرائل بیسس, بیکاز دس از مائی فرسٹ ایکسپیرینس آف آفرنگ عربک گرامر ان آن لائن فارمیٹ. تو میرا بھی پہلا تجربہ ہے, آپ میں سے بھی کچھ کا میرے ساتھ ظاہری بات ہے پہلا تجربہ ہوگا, تو ہم مل جل کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اس سے توفیق مانگتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جسٹ ایک ارلی, یو کین سے ریکیپ آف دا کورس. 6 months کا کورس ہے, فرسٹ ویک آف نومبر سے شروع ہوگا. ٹیوزڈے کو آپ کو ایک ریکارڈیڈ کلاس ملا کرے گی. ہم جب ایک دفعہ آپ کے پیٹرن آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے ملے گی. 20 سے 25 منٹ کی کلاس ہوگی. آپ اس اگلے ٹیوزڈے سے پہلے اپنی کنوینئنس پر اس کو سن لیا کریں گی. ہر کلاس کے ساتھ ایک ورک شیٹ آئے گی, آپ اس کی پرنٹ آؤٹ نکالیں گی, آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گی, وہی کلاس جو میں نے کرائی ہوگی اپنے نوٹ سامنے رکھ کے, اور اس کو کیمپ اسکینر سے امیج لے کر بتائے گئے پیٹرن پہ ٹیم کو بھیج دیں گی. آپ کی ہر ورک شیٹ کا پاسنگ پرسنٹیج 80% ہوگا. اگر آپ کی 25-26 کلاسز جو ٹوٹل بنیں گی, اس میں آپ کی ایلیجیبلٹی پرسنٹیج وائز ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. کسی عمر کی خاتون اور کسی عمر کی بچی جو ہے وہ اس کو جوائن کرنے کے لیے جو ہے وہ ایلیجیبل ہے. اس کے ایڈمیشن جو ہیں وہ 10 اکتوبر سے شروع ہوں گے. اس کا ایڈمیشن فارم تعمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر موجود ہوگا. جب ایک دفعہ 10 اکتوبر آ جائے گی تو میں لنک فیس بک پیج پر ڈال دوں گی. آپ اس لنک سے تعمیر کی ویب سائٹ پر جائیں گے, وہاں فارم ہوگا, وہاں پیٹرن ہوگا, وہاں پری ریکویزٹس ہوں گے, وہاں پالیسیز ہوں گی. آرام سے تسلی سے پڑھیے گا, اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ڈسکس کر کے آپ اس کو فل کر کے جو وہاں طریقہ لکھا ہوگا پلیز اس کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ کورس انرول کر لیجیے گا. 10 اکتوبر سے لے کر 25 اکتوبر تک آپ کورس میں رجسٹر ہو سکتی ہیں. 25 اکتوبر کے بعد کوئی بھی العلم انسٹیٹیوٹ کے اندر اگر فیس سبمٹ کرائے گا, we will not accept as a course fee, ہم اس کو العلم کے حوالے کر دیں گے اور وہ ایک صدقے کے طور پہ چلا جائے گا. تو پلیز, میں نے اسی لیے بہت پہلے اناؤنسمنٹ کر دیا, آج ڈیمو کلاس کر دی 10 اکتوبر آنے سے پہلے, تاکہ آپ ود ان بریکٹ ہمیں کوآپریشن کرتے ہوئے سارے پروسیجر کو فالو کریں
اور ایک دفعہ ایڈمیشن بند ہو جائیں گے تو ایڈمیشن ڈیسک بند ہو جاتا ہے. جب ایک دفعہ کسی کورس کا ہم تعمیر میں ایڈمیشن ڈیسک بند کر دیتے ہیں پھر ہم ایڈمیشن لینے کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتے. تو اگر آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی فرینڈ کوئی بھی اس کورس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو جیسے ہی میرے آفیشیل پیج پر آپ کو ایڈمیشن فارم کا لنک آئے آپ اس کو واٹس ایپ کے تھرو یا شیئرنگ کے تھرو اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. یہ کورس خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا ایک ہلکا سا فلیور، جسٹ یمی فلیور، اٹس اے یمی فلیور. دیکھیں وہی بات میں نے پہلی ہی دن آپ کو بتا دیا، کوئی بھی اسکل اگر کمپلیکس لگ رہی ہے تو آپ کا جملہ نمبر 2 آپ کے سامنے ہے. یس اٹ کین بی کمپلیکس لیکن اٹ ول بی ایزی ود دا ہیلپ آف اللہ. اور جب اللہ مجھے ہمت دے گا تو یہ انشاءاللہ کچھ دن میں میرے لیے بالکل حلوہ ہو جائے گی. اب آپ کو سوجی کا حلوہ پسند ہے یا آپ کو گاجر کا حلوہ پسند ہے یا آپ کو جو ہے اخروٹ کا حلوہ پسند ہے یا کاجو کا حلوہ پسند ہے، جو حلوہ آپ کو پسند ہے آپ اس حلوے کو امیجن کر لیجئے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس سے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، مصحف کی پہلی آیت، مصحف قرآن کو کہتے ہیں، مصحف کی پہلی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، الحمد للہ رب العالمین. اب اگر اسی کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں تو یہ پہلا لفظ جس حرف سے شروع ہو رہا ہے، جس کو آپ الف کی شکل میں دیکھ رہی ہیں، تو جسٹ ایز اے ڈیمو کلاس چلیں تھوڑی سی چیزیں ہم اس وقت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے جو مجھے واقعی خواتین جوائن کریں گی انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مجھے یہاں ایک دفعہ سن لیا ہوگا اینڈ وین آئی ول سینڈ یو دا کلاس آن سیم پیٹرن تو آپ کے لیے جو ہے وہ ڈبل ڈوز ہو جائے گی. اور ڈبل ڈوز کا مطلب یہ ہوگا دیٹ اٹ ول بی اے ریکیپ فار یو. دیکھیں پورے قرآن میں یہ جو آپ کو الف کی شکل کا لیٹر لکھا ہوا نظر آتا ہے، اردو میں تو ہمیں الف ہی لگتا ہے بٹ عربک لینگویج میں یہ الف بھی ہو سکتا ہے اور یہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے. تو آج اتنا کافی ہے کہ آپ کو 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہ الف کی شکل کا لیٹر یہ الف بھی ہو سکتا ہے عربی میں اور یہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے. جسٹ سمپل فارمولا. میں نے آپ کو شروع کس بات سے کیا تھا کہ میری جو عربی گرامر کی اسٹڈی کی اپروچ ہے وہ کیا ہے، ایویڈنس بیسڈ. صحیح کہا تھا میں نے، ایویڈنس بیسڈ ہوگی. تو اب ایک فارمولا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ اپنا قرآن کھولیں، اگر یہ الف کی طرح کا لیٹر جس کو سیدھا لکھتے ہیں، بچوں کو کیا یاد کراتے تھے نرسری میں، یاد ہے کسی کو؟ الف بیچارہ خالی ہے، یاد ہے؟ الف بیچارہ خالی ہے. سو سیم ڈیفینیشن جو ہم اپنے بچوں کو نرسری میں سکھاتے تھے کہ الف بیچارہ خالی ہے، یہ عربی میں بھی خالی ہوتا ہے. تو آپ جب بھی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ جب بھی آپ اپنی تجوید کی بھی جو ہے وہ میرے ساتھ عربی گرامر کی کلاس میں بیٹھے ہیں، ایک اصول یاد رکھیں. اگر یہ الف کی طرح کا سیدھا حرف الف ہوگا it will be completely empty. اگر یہ empty نہیں ہے صحیح تو آپ اس کو حمزہ کہیں گے. حمزہ عربی زبان میں 2 طرح ہوتا ہے. ایک تو حمزہ کی اوریجنل شکل جس کو آپ حمزہ کی طرح لکھتی ہیں، وہ جو آئین کی آدھی شکل ہوتی ہے، اور ایک یہ الف کی شکل کا. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے. الف will always be empty, 1. اور الف کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ کہ یا اس سے پہلے زبر ہوگی یا 2 زبر ہوگی. بس اس وقت سن لیں. If anybody is willing to write, you can write it down. If right now you are just trying to listen کہ اچھا کلاس کا پیٹرن کیا ہے تو آپ صرف سنتی رہیے. الف عربی زبان میں 2 کنڈیشنز پر ہی صرف اور صرف الف کہلاتا ہے. دونوں کنڈیشن سائملٹینیسلی پوری ہونی چاہیے. کنڈیشن نمبر 1 it must be empty. نمبر 2 یا تو اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے 2 زبر. That's it. اگر یہ 2 کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے وہ ایک سیدھا حرف الف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیں. آپ کو الف کے بعد ایک اور لیٹر مل رہا ہے آدھی شکل کا لام. یہ الف نہیں ہے ویسے، دس از ناٹ الف بیکاز اس سے پہلے کا رول کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی. کنڈیشن کیا ہے؟ 2 کنڈیشن. آپ کہیں یہ تو خالی ہے، یس اٹ از خالی، بٹ کیا دونوں کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن پوری ہو رہی ہے یا دونوں؟
تو اب آپ کہیں گے ہاں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ایک کنڈیشن پوری ہو رہی ہے. سو اف یو ول کیپ مائی ورڈنگز ان یور مائنڈ اور اف یو ول کیپ ریپیٹنگ دا فارمولاز یو ول نیور گیٹ کنفیوزڈ. میں نے کیا کہا, الف کو قرآن میں الف کہنے کے لیے 2 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر جسٹ لسن مائی ایگزامپل. میں کہوں آپ کے ماں ہونے کے لیے 2 کنڈیشن ہونا ضروری ہے. کنڈیشن نمبر 1 آپ کے پاس ایک شوہر ہو الحمدللہ. کنڈیشن نمبر 2 آپ کے پاس ایک بچہ ہو. صحیح, آئی ایم سوری بٹ مجھے اس وقت یہ ایگزامپل یاد آئی. تو اسی طرح الف کو عربی میں الف کہنے کے لیے 2 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. کنڈیشن نمبر 1 وہ خالی ہو, جیسے کہ یہاں یہ خالی ہے. کنڈیشن نمبر 2 کہ اس سے پہلے یا زبر ہو یا 2 زبر. تو اس والے لیٹر پر جو ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے ایک کنڈیشن تو اپلائی کر رہی ہے that this is empty, لیکن دوسری کنڈیشن اپلائی نہیں کر رہی کہ اس سے پہلے زبر یا 2 زبر ہو. سو اٹس ناٹ الف ایٹ آل. جس دن آپ نے یہ 2 کنڈیشن سیکھ لی آپ پورے قرآن میں الف ڈھونڈ سکتے ہیں, پورے قرآن میں. تو سمجھ لیں آپ although you are sitting in my demo class, چاہے آپ کورس نہیں بھی جوائن کریں گی آپ ایک چیز تو سیکھ چکی, آلریڈی سیکھ لی آپ نے. اٹس ان یور مائنڈ رائٹ ناؤ. اور انسان کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, وہ رجسٹر ہو جاتی ہے. ناؤ دا فائل از ان یور برین. ہاں اگر آپ علم حاصل کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں تو آپ کی فائل جو ہے وہ فرنٹ پر کہیں شیلف میں رکھی رہتی ہے برین کے. اگر آپ اس کو دوبارہ ریوائز نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک باکس کے اندر کہیں پائل اپ ہوتے ہوئے کہیں نیچے چلی جاتی ہے. صحیح ہے. تو ایک چیز ہم سب نے سیکھ لی, دا ڈفرنس بٹوین الف اینڈ حمزہ. ایک چیز ہم نے سیکھ لی, ہاؤ آئی ول ریکگنائز الف ان دا ہول قرآن. I must look for 2 conditions. اگر وہ دونوں conditions پوری نہیں ہوتی I will not declare this سیدھی شکل کا الف in اردو in Arabic as الف. ٹھیک ہے. دوسری چیز, الف کے بعد جو آدھی شکل کا لام لکھا ہوا ہے, ہاں, یا الف کے بعد جو لام کے بعد ایک ہا لکھا ہوا ہے, ہا سے حلوہ, پھر ایک میم آدھی شکل کا لکھا ہوا ہے, میم سے موتی, میم سے مور, پھر ایک آپ کو دال لکھا جا رہا ہے, دال سے دروازہ. سو یہ مختلف لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا آپ دیکھ رہی ہیں لام کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک گول دائرہ مل رہا ہے, ہا کے اوپر ایک زبر لگی ہوئی ہے, میم کے اوپر ایک گول دائرہ ہے, دال پر پیش ہے. Now listen carefully. آپ میں سے جن کو تجوید آتی ہے یہ جو میں بتا رہی ہوں you must be familiar with these things. اور اگر آپ کو تجوید نہیں آتی یاد رکھیں عربی گرامر اور جو قرآن کی تجوید ہے they are strongly connected. کس طرح سے؟ آپ میں سے وہ بہنیں جنہوں نے فارملی قرآن کی تجوید نہیں سیکھی ہوئی, بس بچپن میں ناظرہ پڑھا ہوا ہے, قاری صاحب نے پڑھا دیا یا قاریہ نے پڑھا دیا یا امی نے پڑھا دیا یا نانی دادی میں سے کسی نے پڑھا دیا, لیکن آپ نے ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ تجوید نہیں سیکھی, تو آپ انشاءاللہ ان چند مہینوں میں کچھ تھوڑے جو گلمپس ہیں وہ آپ تجوید کے بھی سائملٹینیسلی اس گرامر کے کورس کے ساتھ سیکھ رہی ہوں گی. تو اب آپ کے سامنے جو ہا کے اوپر زبر ہے یا جو دال کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے, زبر زیر پیش 3 حرکات ہوتی ہیں, 3 حرکات یاد کر لیں, زبر زیر پیش. سبق نمبر 2, سبق نمبر 1 کیا تھا؟ ہاؤ آئی ول ریکگنائز الف ان دا قرآن, فار دیٹ یو نیڈ 2 conditions. ٹھیک ہے. سبق نمبر 2 کیا بتا رہی ہوں میں آپ کو, آپ نے 3 سمبلز, 3 علامات, 3 حرکات یاد کرنی ہے, زبر زیر پیش. اب ہم الحمدللہ اتنا قرآن تو جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اس کو یہ پہچان ہوتی ہے. ہا کے اوپر زبر ہے اور دال کے اوپر پیش ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ ہم ہا کے اوپر یہ زبر یا پیش یا کسی لیٹر پر زیر دیکھتے ہیں تو ہم اس لفظ کو کہتے ہیں متحرک, جس کو حرکت دی گئی. لائک اگر زبر ہوگی نا تو میں اس حرف کو پروناؤنس کر سکتی ہوں. اس کا حرف کا جو نام ہوگا, لیٹ سے دال ہے, اس کا نام ہے دال, لیکن اگر میں اس کو پیش کے ساتھ پڑھتی ہوں متحرک, میں نے اس کو حرکت دے دی, اب میں پڑھتی ہوں دال پیش دو, تو یہ زبر زیر پیش جب کسی حرف پر آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں متحرک. دس از یور لیسن نمبر 2. متحرک کوئی بھی حرکت والا. اگر با زبر ہے میں کہتی ہوں با زبر
با, वन स्ट्रेच आप करते हैं, बा जबर बा, वन काउंट, बा जबर बा. कम ऑन थर्ड थिंग, जो हमने लाम के ऊपर देखा, लाम की आधी शक्ल, और जो आपने दाल पर देखा, मीम पर देखा, मीम के ऊपर दायरा और लाम के ऊपर दायरा, इसको कहते हैं सुकून, या जिसको कहते हैं साकिन लफ्ज. वो लफ्ज जिसके ऊपर ये गोल दायरा होता है, इसको गोल दायरा भी बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, छोटे से दाल की तरह भी बना देते हैं, और बाज लोग इसको उर्दू वाले 8 की तरह भी लिखते हैं. सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सुकून, जिसको आप किसी तरह से भी लिख लें, ऑल आर ओके. अच्छा, जिस लेटर के ऊपर ये गोल दायरा या ये छोटी सी दाल आ जाती है, जिसको हम सुकून कहते हैं, उस लफ्ज को कहते हैं साकिन, स्टेशनरी. अब क्या मतलब होता है कि इस लफ्ज को आप नहीं पढ़ सकते, आपको इससे पहले वाले लफ्ज के साथ इसको मिलाकर पढ़ना होता है. सही है. जैसे अगर मैंने पढ़ना है मीम साकिन, तो मैं हा को इसमें मिलाऊंगी, हा मीम जबर हम. इसलिए हम पढ़ते हैं, शुरू का जो हमने अलिफ की तरह का लेटर देखा था, जो अलिफ नहीं है वो एक्चुअली हमजा है, हम उस पर जबर लगाकर पढ़ते हैं, इसलिए कि लाम पर भी सुकून है. हम कहते हैं हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, अल हम. तो जिस लेटर पर सुकून होता है उसको कहते हैं साकिन, और उस लेटर को पिछले लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं. सो दिस इज लेसन, टुडेज लेसन नंबर 3. पहला था अलिफ का लेसन विद 2 कंडीशंस. दूसरा है मुतहर्रिक किसको कहते हैं, जिस पर कोई जबर जेर पेश होती है, उस हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं. तीसरा सबक है जिस हर्फ के ऊपर ये छोटा सा दायरा या छोटी सी दाल होती है, उसको हम सुकून कहते हैं, उस हरकत को, और हम उस हर्फ को कहते हैं साकिन, जिसको हम पिछली लेटर से मिलाकर पढ़ते हैं. फोर्थ लेसन, आप तशदीद का लफ्ज जानती होंगी, ये जो छोटा सा डब्ल्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिल्लाही में अल्लाह के मिडिल लाम के ऊपर आपको एक छोटा सा डब्ल्यू बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसको तशदीद कहते हैं. और इसी तरह से रब्बी में बा के ऊपर आपको ये तशदीद नजर आ रही है. इस तशदीद को एज अ सिंबल, एज अ हरकत तशदीद कहते हैं. जिस लेटर पर ये आ जाता है उसको कहते हैं मुशद्दद. क्या कहते हैं, मुशद्दद. क्या कहते हैं, मुशद्दद. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है आप इसको पिछले लेटर से मिलाकर और फिर इसकी हरकत के साथ पढ़ते हैं. जैसे मैं पढ़ूंगी, पहले मैं रॉ को बा में मिलाऊंगी, रब, और फिर मैं बा की जेर पढ़ूंगी बी, रब बी, तो मैं कहूंगी बा यहां पर मुशद्दद है. फिफ्थ एंड फाइनल लेसन, कुरान में आपने कई दफा एक साथ 2 वो देखी होंगी हरकत, 2 जबर 2 जेर 2 पेश. जैसे अभी आपके सामने 5th पॉइंट में लेटर नून लिखा है और उसके नीचे 2 जेर लगी हुई है. नून 2 जेर निन, नून 2 जबर नन, नून 2 पेश नुन. तो जिस लेटर पर ये 2 इस तरह की एक साथ हरकत आती हैं, इन हरकत को कहते हैं तनवीन. इन हरकत को क्या कहते हैं, तनवीन. और उस लेटर को कहते हैं मुनव्वन, यानी जिसको तनवीन दी गई. 2 हरकत एक साथ आ जाएं तो उनको कहते हैं तनवीन, और उस हर्फ को कहते हैं मुनव्वन, जिसको तनवीन दी गई. अब जब आप कोर्स शुरू करते हैं और आप नोट्स बनाते हैं और आप एक दफा अपने हाथ से लिख लेते हैं मुनव्वन, मुशद्दद, साकिन, मुतहर्रिक, तो एक दफा जब इंसान सुनता है और एक दफा अपने हाथ से लिखता है तो बात बहुत पुख्ता हो जाती है. तो मैंने आपको सिर्फ आज डेमो क्लास में 5 सबक दिए हैं. 5 सबक क्या दिए हैं, और बहुत आसान से. नंबर 1, अलिफ को कैसे पहचानते हैं पूरे मुसहफ में. नंबर 2, मुतहर्रिक हर्फ को हम कैसे पहचानेंगे पूरे मुसहफ में. ये 5 लेसन आप पूरे कुरान पर अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको ये 5 टर्मिनोलॉजीज आज आ गई हैं. आपको अलिफ की पहचान आ गई विद 2 कंडीशन. आपको मुतहर्रिक हर्फ पहचानना आ गया, एनी हर्फ, एनी लेटर जिस पर जबर हो या जेर हो या पेश हो. नंबर 3, आपको साकिन अलामत गोल दायरे की या छोटे दाल की शक्ल की पहचाननी आ गई, और उस सुकून को, उस दायरे को कहते हैं सुकून, और जिस हर्फ पर वो आ जाए उसको कहते हैं साकिन. आपको ये भी पता चल गया कि साकिन
کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کو پچھلے لیٹر سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ آپ نے چوتھا لیسن سیکھ لیا الحمدللہ، آپ پورے قرآن پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ جا کے قرآن کھولیے اور ڈھونڈیے مشدد حرف کہاں پر ہے۔ اینی حرف، اینی لیٹر جس کے اوپر یہ ڈبلیو کی شکل کی تشدید ہوگی، آپ اس کو کہیں گے یہ مشدد حرف ہے۔ آپ نے نمبر 5 جو رول سیکھ لیا وہ یہ کہ پورے قرآن میں جس حرف کے ساتھ 2 حرکات ایک ساتھ آئیں گی، 2 زیر، 2 زبر، 2 پیش، تو ان ڈبل حرکات کو تنوین کہتے ہیں، اور جس لیٹر پر وہ آ جائے اس کو کہتے ہیں منون، جس کو تنوین دی گئی۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ جب آگے بڑھیں گے، یہ تو بالکل ٹرمینالوجیز کی میں نے آپ کو بیسک بتائی، پھر ہم جب اپنے تسہیل النحو میں آگے جائیں گے، ایک دفعہ بیسک ٹرمینالوجی سیکھ لیں گے، پھر ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ ہم یہ جو ہمارے سامنے آیت لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں پہچانے کہ ناؤن نحو کے حساب سے اسم کہاں پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بائی دا اینڈ آف دس کورس ود ان 6 months یہ پوری آیت انشاءاللہ تسہیل النحو کو کرتے ہوئے یہ اینالائز کرنی آ جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا الحمدو کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا للہ کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا ربی کا لفظ کیا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ العالمین کیا ہے۔ اس پوری فریز کے اندر، اس پورے جملے کے اندر صرف ایک حرف ہے اور باقی سب اس کے اندر اسم آ رہے ہیں، ناؤنز آ رہے ہیں۔ سو دس ول بی انٹرسٹنگ انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتی ہوں، ویسے تو میں جب لائیو کلاس کرتی ہوں، دیکھیں اٹس نیور ایزی، ورچوئل کلاس، ورچوئل کورسز آن لائن سیٹ اپ کے اندر یہ کبھی بھی اتنے افیکٹو نہیں ہو سکتے، آئی ڈو اگری، جو کہ آن سائٹ کلاس اور فزیکل کلاس ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا ڈیمو کلاس میں آپ کو صرف اس وقت سمجھانے کا یہی تھا، بٹ ایک فائنل چیز یہ کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ لیول 1 میں ان 6 مہینوں میں اسم کے بھی بالکل بیسک پارٹ پر ہوگا۔ اور لیٹس سے یہ سورہ فاتحہ کی میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت لکھی ہے، دس از ایز اے سیمپل انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف 6 months، اس طرح کی یہ آیت اور اس طرح کی وہ تمام آیات جس کے اندر صرف اور صرف اسم آ رہا ہوگا، you all will be able to analyze it from grammatical point of view انشاءاللہ۔ اور جب آپ ایک دفعہ گرامر کو گراسپ کر لیتے ہیں نا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہم نے عربی زبان بولنی تو ہے نہیں، ہم فصحیٰ لینگویج، ہم اسپوکن عربک تو سیکھ نہیں رہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گرامر سیکھنے کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی استاد کو سنتے ہیں اور وہ گرامیٹیکل انالیسس کے تھرو آیات کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کل کو فیوچر میں آپ جا کر کوئی تفسیر کی کتاب پڑھتی ہیں اور وہاں پر مفسر نے جو ہے وہ ایکسپلینیشن گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں کبھی بھی گرامر یہ کہہ کر نہیں پڑھاتی، اور نہ یہ میرا کبھی سکوپ رہا، نہ میں چاہتی ہوں کہ میرے گرامر کے اسٹوڈینٹس کا یہ سکوپ بنے کہ ہم آپ کو گرامر اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ آپ قرآن کا ترجمہ خود کر لیں۔ نہیں، I will never encourage it. Why to rewind the wheel جب الحمدللہ ایک سے ایک ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، آسان اردو، آسان انگریزی، ہر طرح کا ٹرانسلیشن ہم سے پہلے کے بہت سے محنت کر کے علماء کر کے چلے گئے ہیں۔ سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ ہم میں سے کوئی، اور نہ سچی بات ہے، نہ میں نہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ اتنی صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہمارا اتنا علم ہے کہ ہم قرآن کی گرامر سیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ خود کرنے بیٹھ جائیں، بالکل بھی نہیں۔ گرامر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ترجمے ہو چکے ہیں، جو ایکسپلینیشن آیات کی ہو چکی ہیں، آپ کو ان کو سمجھنا آ جاتا ہے، آپ کو ان کو گراسپ کرنا آ جاتا ہے، آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اوکے یہاں یہ عالم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو وہ ریلیٹیبل لگنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں although it's a virtual course, although it's online course, but I will try my level best کہ میں آپ لوگوں کو اب آسان بنا کر اس کورس کو کراؤں۔ اور جو کمی ہے، دیکھیں جو کمی ہوتی ہے، جو فزیکل کلاس میں کمی یہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے، میں اس کو یہاں پر، مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے اس کو یہاں پر جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن ختم تو نہیں ہو سکتی۔ جیسے جب میری کلاسز ہوتی ہیں فزیکل کلاس، تو دیکھیں کانٹینٹ تو یہی پڑھاتی ہوں میں وہاں پر بھی جو آپ کو پڑھا رہی ہوں،
right? لیکن وہاں پر اسٹوڈنٹ ٹیچر کی بانڈنگ ہوتی ہے بفور کلاس اینڈ آفٹر کلاس اینڈ ڈیورنگ کلاس. یہ سلیبس سمجھاتے ہوئے وہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, وہ جو ہم ایک دوسرے کو نوڈ کرتے ہیں, وہ جو ہم اسمائل کرتے ہیں, وہ جو ہم ہیلو ہائی کرتے ہیں کلاس کے بعد, جسٹ ایک جملہ 2 جملہ کراس ہو گئے, آپ نے دور سے ویو کر دیا, میں نے آپ کو جو ہے ویو بیک کر دیا, یہ جو ان بٹوین دا لائنز آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے بانڈنگ ہوتی ہے. although this is out of context but I think this will fit here. میں ہمیشہ بیویوں کو یہ بات کہتی ہوں جب وہ کہتی ہیں کہ although مشورہ تو یہ سب تمام مرد اور عورت, شوہر اور بیوی دونوں کے لیے, لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ عورتیں مجھے اپروچ کر رہی ہوتی ہیں تو میں عورتوں کو ہمیشہ یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ دیکھیں, آپ کی شادی شدہ زندگی کی خوبصورتی صرف اور صرف آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انٹیمیسی نہیں ہوتی ہے. یہ جو ان بٹوین ٹائم گزرتا ہے, گزرتے ہوئے مسکرا دی ایک دوسرے کو دیکھ کر, ایک اچھے پلیجریبل طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھا, آنکھیں جو ہیں وہ رول نہیں کی, ماتھے پر بل نہیں ڈالے, تو یہ جو ہم صبح سے لے کر رات تک اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے گلانسز ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مسکراہٹیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, دیٹ بلڈس اے کنیکشن ایکچولی. اور فزیکل کلاسز کے اندر, آن لائن کلاسز, آن سائٹ کلاسز کے اندر اصل میں یہی استاد اور شاگرد کا بانڈ بنتا ہے جو آن لائن میں نہیں بنتا ہے. لیکن میری اللہ سے دعا ہے اور بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہم سب کے لیے آسان بنائے, ہم محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ اس کو جوائن کریں, اور ہم اپنے آپ کو لیزی مائنڈ سیٹ سے بچاتے ہوئے اس اسکل کے اندر اپنے آپ کو ماسٹر کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ 10 تاریخ تک انتظار کیجیے, اور پھر آپ کو ایڈمیشن فارم کی جو ساری لنکس اور ڈیٹیلز ہیں وہ دے دی جائیں گی. ایک فائنل چیز اور, ڈیورنگ دا کورس, جب ایک دفعہ کورس شروع ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ وایا میسج, واٹس ایپ میسج, ناٹ ود کال, وایا واٹس ایپ میسج مجھ سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے. آپ مجھے میسج میں اپنی کیوری بھیج سکتے ہیں. ہاں, تھوڑا سا صبر کے ساتھ آپ کو انتظار کرنا ہوتا ہے, بیکاز میں بہت فریکوینٹلی اپنے سارے میسج چیک نہیں کر پاتی ہوں, کیونکہ سائملٹینیسلی الحمدللہ بہت سے کورسز بھی چل رہے ہوتے ہیں اور بہت سے اور کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں جو کیوریز بھیج رہے ہوتے ہیں. تو دیر سویر تھوڑی بہت, لیکن میں اپنے اسٹوڈینٹس کو پرائرٹی پر رکھتے ہوئے جواب ضرور دے دیتی ہوں. سو وی ول گیو یو اے ٹریک کہ آپ کو اپنا کیوری کیسے بھیجنا ہے وایا مائی آئی ٹی ٹیم, اور جب وایا مائی آئی ٹی ٹیم آپ کی کیوری آئے گی تو آئی ول ایڈریس اٹ ڈیفینیٹلی باقی تمام کیوریز سے پہلے. تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں اس طرح سے ہوتے ہیں میسج کے تھرو. آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے, ہم پوری سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے, آپ ایک آڈیو کو جتنی مرضی مرتبہ سننا چاہیں سنیں. آپ ویڈیو فارمیٹ کو سلائیڈز کی طرح, جیسے ابھی سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے, اسی طرح آپ کو سلائیڈ کی فارم میں ریکارڈیڈ ویڈیوز بھیجی جائیں گی. ہم کینوس میڈیم بھی یوز کرتے ہیں, ہم گوگل ڈرائیو سے بھی آپ کو لنک بھیجتے ہیں, اور ہم واٹس ایپ اسسٹنس بھی دیتے ہیں. تو ریکارڈڈ فارم میں کلاس آپ کو ان تینوں میڈیمز پر, یا ہم دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو ٹیکنیکلی کتنے میڈیمز پر رکھیں, ہم آپ کو ڈیٹیلز انشاءاللہ ساری, ایک دفعہ آپ انرول ہو جائیں گے تو ہم دیتے رہیں گے. اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے فرائض میں کوئی نیگلیجنس میرے اینڈ سے نہ آئے, میری گھر کی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی مجھ سے نہ ہو, اور یہ کورس اگر میں احسن طریقے سے کر سکوں صرف آپ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دیجئے. خوب اللہ سے دعا کر کے, گھر والوں سے ڈسکس کر کے, اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کیجئے, اور جب ایک دفعہ بسم اللہ کر لی تو کوئی کہیں نہیں بھاگے گا, اور انشاءاللہ پھر مل کر اس دریا کو پار کریں گے. میری دعائیں کانسٹینٹلی آپ سب کے ساتھ ہیں. دس واز مائی ڈیمو کلاس. یو کین شیئر اٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس, دوز ول بی ولنگ ٹو جوائن دا کورس انشاءاللہ. اور اب بس یہیں پر اپنی کلاس کو, آج کی ڈیمو سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل تھرسڈے ہے, 3:15 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اپنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.